اللہ خطاب کر رہے انسان سے خطاب کر رہا ہے، اے انسان انک کادحن، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، فملاقی، تو اس سے مل کر رہے گا۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا، اے انسان تو مشقت اٹھا رہا ہے، جیسے کہ آپ سورہ بلد میں پڑھ چکے اور سن چکے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان مشقت اٹھاتا ہے، مشقت میں ہے، اس کی ولادت بھی مشقت کے ساتھ، اس کی جوانی بھی مشقت کے ساتھ، ساری زندگی مشقت میں گزرتی ہے، کماتا ہے تو بھی مشقت ہوتی ہے، ٹوکری اٹھاتا ہے تو بھی مشقت ہوتی ہے، بیوی بچے ہیں تو بھی مشقت ہوتی ہے، مشقت میں زندگی گزرتی ہے، ہر کسی کی زندگی مشقت میں ہے۔ دنیا کی کوئی خوشی ایسی نہیں جس میں غم کا پہلو نہ ہو، یہاں کوئی پھول ایسا نہیں جس کے لیے خزاں نہ ہو اور جس کے ساتھ کانٹا نہ ہو اور جس کے لیے مرجانا نہ ہو، یہاں کا کوئی دن ایسا نہیں جس کی رات نہ ہو، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے، غم ہی غم ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہی مشقتیں ہیں۔ کوئی حوصلہ مند اسے برداشت کر لیتے ہیں اور کسی کی برداشت سے معاملہ باہر ہو جاتا ہے، خودکشی تک کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اور اللہ نے کسی کو ایمان کی صفت سے نوازا ہو تو وہ مشقت کے اندر بھی اللہ کی رحمت کا کوئی پہلو تلاش کر لیتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں نہ معلوم کتنے گناہ ایسے ہی معاف ہو رہے ہیں، بیمار پڑا ہوا ہے بستر پر، سوچتے ہیں نہ معلوم کتنے ہی اعمال ہیں کہ ان کا ثواب بستر پر پڑے پڑے مل رہا ہے، میں تو وہ اعمال کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کتنوں کی عیادت کا، کتنوں کی تعزیت کا، کتنوں کی مدد کا، ان کے ساتھ تعاون کا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، نہ معلوم کتنے ہی اعمال ہیں، ان اعمال کا ثواب اللہ مجھے یہی دے رہا ہے۔ تو مشقت کے اندر بھی رحمت اللہ کی تلاش کر لیتا ہے۔ بے اولاد ہے لیکن کہتے ہیں اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، بے اولاد تھا، اللہ پاک نے اس کو اپنی رحمت سے نواز دیا کہ میں نے اپنے بندے کو محروم رکھا ہے لیکن یہ پھر بھی میرا شکر ادا کرتا ہے۔ حدیث آپ سن چکے، اللہ نے بیٹا دیا، اولاد دی یا بیٹی دی، پھر اللہ نے وہ بیٹا واپس لے لیا، فرشتے آئے جان نکال کر لے گئے، اللہ تو جانتا ہے کیا ہوا، میں نے دیا تھا، میں نے واپس لیا، لیکن اللہ فرشتوں کو جتلانے کے لیے پوچھتا ہے، ارے تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا، یا رب آپ کا حکم تھا ہم نے ایسے ہی کیا۔ اچھا تو میرے بندے کے بیٹے کی جب تم نے جان نکالی تو میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہتے ہیں یا اللہ اس وقت بھی کہہ رہا تھا اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، ربنا لک الحمد، اللہ تیری لیے ہی تعریف ہے، میں اس حالت میں بھی تیری ہی تعریف کرتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام ہی رکھ دو بیت الحمد، حمد و شکر کا گھر۔ یہ اس بندے کا گھر ہے جو ہر حال میں میری تعریف کرتا ہے اور میرا شکر ادا کرتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ معنی بھی، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک، اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اے انسان تو مشقت اٹھاتے اٹھاتے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر تو اس سے مل کر رہے گا، رب سے مل کر رہے گا، یہ معنی بھی ہے۔ اور جو اعمال کر رہے ان اعمال سے مل کر رہے گا، یہ معنی بھی ہے، تیرے اعمال تیرے سامنے آ کر رہیں گے۔ حقیقت میں تو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو موت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، ولادت ہوئی، بچپن کا زمانہ ہے، بچپن کے بعد مراہقہ کا زمانہ ہے، جوانی آئی، ادھیڑ پن آیا، بڑھاپا آیا، بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں اور موت آ گئی۔ اگر چاہے بھی تو اس نظم سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ کوئی یہ کرے کہ میں جوانی پر بریک لگا دوں، زندگی کی گاڑی پر سوار جا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ جوانی پر بریک لگا دوں، رک جاؤں، میں بوڑھا نہیں ہوں گا، ابھی تک کوئی ایسی دوا، کوئی ایسا علاج دریافت نہیں ہو سکا کہ انسان زندگی کی رفتار کو روک سکے۔ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی رفتار تو روک لیتے ہیں لیکن رب کی بنائی ہوئی چیزوں کی رفتار کو روک نہیں سکتا۔ سورج کی رفتار کو نہیں روک سکتا، چاند کی رفتار کو نہیں روک سکتا، ستاروں کی رفتار کو نہیں روک سکتا، خود اپنی زندگی کی رفتار کو نہیں روک سکتا ہے۔ یہ تو زندگی کی گاڑی چلتی جائے گی، چلتی جائے گی، چلتی جائے گی۔ ما شئت فإنک میت، آپ جتنا چاہتے ہیں جی لیں
لیکن بالآخر موت ہے۔